میرے دشمنوں میرے قاتلوں میری جرتوں کی صدا سنو، میں رکا نہیں میں جھکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ مقبوضہ کشمیر اپنے خوبصورت محل وقوع کے اعتبار سے بلا شبہ حسین وادیوں پر مشتمل جنت نظیر خطہ ہے، لیکن بنیے کی فطرت رکھنے والا بھارت مقبوضہ کشمیر پر عرصہ دراز سے ناجائز قبضے کی وجہ سے لاکھوں معصوم و مظلوم کشمیریوں کو شہید کرتا آ رہا ہے۔ جیسا کہ مقبوضہ کشمیر کے علاقے کپواڑہ میں انتشار پسند بھارت کی حالیہ فوجی درندگی کی وجہ سے ایک 6 سالہ معصوم بچی پر ظالمانہ فائرنگ کی وجہ سے شہید ہونے اور اس کے بھائی کے زخمی ہونے جیسی بہت سی مثالیں پوری دنیا کے سامنے ہیں، اور معصوم کشمیریوں پر براہ راست فائرنگ کر کے تحریک آزادی کشمیر دبانے کے لیے شہید کرنا، اور پھر ان شہداء کے جنازوں پر اور شہداء کے حق میں نکالے جانے والے احتجاجی جلوسوں پر فائرنگ کرنا بے شک اسلام دشمن ہمسایہ ملک ظالم بھارت کی صفاقی کی واضح مثالیں ہیں۔ یاد رہے کہ ظالم بھارت جو کشمیر پر عرصہ دراز سے ناجائز قبضہ جمائے بیٹھا ہے، اس کی 6 لاکھ سے زائد ظالم فوج کی درندگی کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کے معصوم مسلمانوں کی ہر صبح موت کی صبح ہوتی ہے اور ہر شام موت کی شام ہوتی ہے۔ ان کے معصوم بچوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا ہے، جبکہ معصوم مسلمان لڑکیوں کی عصمت دری بھی ظالم انڈین فورسز کا معمول بن چکا ہے۔ اگرچہ بھارت خود کو سب سے بڑا جمہوری ملک قرار دیتا آیا ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی تحریک آزادی دبانے کے لیے اور وہاں اپنے ظلم و ستم پر پردہ ڈالنے کے لیے کشمیریوں کو باغی قرار دے کر ان کے خلاف ناجائز جنگی آپریشنز اور دیگر کاروائیاں کرتا آ رہا ہے، اور اس آڑ میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالی کی بے حد مثالیں سب کے سامنے ہیں۔ واضح رہے کہ بھارتی افواج کے جھوٹے بیانات کے مطابق وہ کشمیر میں احتجاج کرنے والوں کو قابو میں رکھنے کے لیے صرف آنسو گیس کا استعمال کرتے آئے ہیں، جبکہ بزدل بھارتی فوج کے ایسے دعوے دنیا کے بڑے جھوٹوں میں سے ہیں، کیونکہ مشکوک اور باغی قرار دے کر شہید کر دیے جانے والے مظلوم کشمیریوں کے جنازوں پر بھی بھارتی فورسز کی فائرنگ کے واقعات بھارت کی انتشار پسندی، بزدلی اور مسلمانوں سے نفرت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کو بے رحمی سے قتل کرنے کے بعد بھارتی افواج قبر تک شہداء کی لاشوں کی دشمن بنی رہتی ہے، جیسا کہ حالیہ واقعات میں 15 سالہ ایک معصوم کشمیری کے جنازے پر بلا اشتعال فائرنگ جیسے واقعات اس کی مثال ہیں۔ یاد رہے کہ مقبوضہ کشمیر میں معصوم بچوں اور بچیوں پر ظالم بھارتی فوج کی فائرنگ کی وجہ سے مذکورہ معصوم جانوں کے شہید ہونے کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں اور انسانی حقوق کے نام نہاد علمبرداروں اور پاکستان کے مفاد پرست سیاستدانوں کے کھوکھلے نعروں، بیانات اور ریلیوں پر ہی انحصار کر کے مقبوضہ کشمیر کی آزادی ناممکن ہے۔ یقیناً اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کو ہمسایہ ممالک اور دیگر مسلم ممالک کے اتحاد کے ذریعے سفارتی اور دفاعی لحاظ سے مضبوط لائے عمل اختیار کر کے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی کوششیں کرنی چاہیے، تاکہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمان آزادی کے ساتھ ساتھ سکھ کا سانس لے سکیں۔ اپنے لہو سے کتنے نئے چراغ جلا گئے۔ وصال اردو